alaikum dear viewers. Hey, it's me, your writer Aisha Aman. Hope so you're doing well. تو چلیے چلتے ہیں اس ایپیسوڈ کی طرف جس کا آپ لوگوں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے، یا پتہ نہیں آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں، مگر چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کے ایپیسوڈ نمبر 22 پارٹ 1. ناول جان حسن از قلم عائشہ امان، قسط نمبر 22 پارٹ 1. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. صبح ہوتے ہی حسن اپنا ٹریک سوٹ پہنے جانگی کرنے جا چکا تھا. واپس آتے ہی وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، آسیہ بیگم بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں. حسن نے اپنا ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا. صبح کے 5 بج رہے تھے. حسن قدم قدم چلتا آسیہ بیگم کے پاس پہنچا. وہ بلیک اور ڈارک بلیو ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا. ٹراؤزر کے پانچے ٹخنوں سے تھوڑے اوپر تھے. جاکٹس پہنی گردن پر تولیاں ڈالے سلکی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے. آسیہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہی دل میں اس کی بلائیں لیں. السلام علیکم ماما. حسن نے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں سلام کیا. وعلیکم السلام میرا بچہ. آسیہ بیگم نے محبت سے حسن کا ماتھا چومتے ہوئے کہا. آپ اتنے صبح کیا کر رہی ہیں؟ یہاں سوئی نہیں؟ حسن انہیں اس وقت یہاں بیٹھے دیکھ پوچھنے لگا. ہاں بس مجھے اپنے بیٹے سے کچھ پوچھنا تھا. آسیہ بیگم نے مسکرا کر کہا. جی پوچھیے امی، کیا بات ہے؟ حسن صوفے پر بیٹھتا ان کی طرف متوجہ ہوا. بیٹا تمہاری شادی کو اب مہینے سے اوپر ہونے لگا ہے. جی امی. کیا تم نے عائشہ سے اپنا حق لیا؟ آسیہ بیگم نے اس کے چہرے کو پرسود نظروں سے تکتے ہوئے کہا. حسن جو اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی کو گول گول گھمانے میں مصروف تھا، آسیہ بیگم کی بات پر چونک کر ان کی طرف دیکھا. کیا مطلب امی؟ حسن کو ان کے اس سوال کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اچانک ایسے سوال کیوں کر رہی ہیں. میر، میں نے تم سے کوئی ایسا سوال تو نہیں پوچھا جس کا مطلب تم نہیں سمجھتے؟ آسیہ بیگم حسن کی اس طرح بولنے پر خفا ہوئی. نہیں امی، میرا وہ مطلب نہیں تھا. میں بس پوچھنا چاہ رہا ہوں، اچانک ایسے سوال کیوں؟ میں ماں ہوں تمہاری، پوچھ سکتی ہوں. اور پھر مجھے اس بچی کی بھی فکر ہے. اس کی بہن چاہ رہی ہے کہ یہ بات جان جائے کہ تمہارا رشتہ مکمل ہے یا نہیں. حسن نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آسیہ بیگم کو دیکھا. امی فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، جب تک عائشہ 18 کی نہ ہو جائے. ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. حسن نے رسانیت سے سچائی بیان کی. آسیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا. حسن کچھ دیر مزید وہاں رک کر اپنے کمرے میں آ گیا. کمرے میں آتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹی اپنی ننھی پری پر گئی جو کمفرٹر میں دب کر سو رہی تھی. حسن چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا اور نظریں اس معصوم چہرے کو دیکھنے لگیں. وائٹ فراک میں وہ کیوٹ سی پیری لگ رہی تھی. لال لال پھولے گال، گلاب کی پھنکڑیوں جیسے لال بھرے لب. حسن بے سختہ ہی اس کے لب پر چکا تھا. حسن کے پیچھے ہوتے ہی عائشہ نے اپنی بٹن جیسی چھوٹی سی ناک چڑھائی، جیسے اسے نیند میں بھی یہ گستاخی پسند نہ آئی ہو. اس کے ناک چڑھانے پر وہ گہرا مسکرایا، پھر اٹھ کر اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہو گیا. کچھ دیر میں نہانے کے بعد وہ باہر نکلا اور تیار ہو کر عائشہ کو اٹھائے نیچے اترا. اس کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا. جانے سے پہلے وہ اس کی ساری ناولز اسٹور روم کی الماری میں لاک کر کے جا چکا تھا، جس پر وہ بری طرح سے ناراض ہو چکی تھی. اس کے پاس ایک ہی تو کام ہوتا تھا کرنے کو، اب حسن کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ خفگی سے منہ پھلائے اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی. رات کو گھر آتے ہوئے حسن اس کے لیے بکس، یونیفارم اور بیگ لے آیا تھا. اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھے عائشہ کو بیڈ پر دونوں ٹانگوں کے گرد بازو حائل کیے بیٹھے دیکھا. وہ قدم قدم چلتا سامان صوفے پر رکھتا اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا. دونوں ٹانگیں لٹکائے ایک ہاتھ بیڈ پر رکھے وہ اس کے قریب بیٹھا. اس کا پھولا ہوا معصوم چہرہ دیکھنے لگا. عائشہ نے خفگی سے بھری نظریں اٹھا کر حسن کو دیکھا. اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ وہ جلدی سے آنکھیں گھماتی چہرہ موڑ گئی. حسن اس کی حرکت پر محول سا مسکرایا. سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بچہ بھی ناراض ہے مجھ سے؟ عائشہ بغیر جواب دیے یوں ہی بیٹھی رہی. حسن نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جسے وہ فوراً ہی چھڑوا گئی. حسن نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. ریڈی رہنا، صبح کالج جانا ہے تم نے. سب کچھ میں لے آیا ہوں، اٹھو اور بیگ سیٹ کرو اپنا. نہیں جاؤں گی میں کالج اور نہ ہی بیگ ٹھیک کروں گی، وہ غصے سے کہتی منہ پھیر گئی. حسن نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتا باہر نکلا. جب عائشہ کو یوں ہی بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. Did not you hear what I told you? Get up and fix your bag. You have to go to college in the morning, baby girl. حسن اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ غصے سے بولا. عائشہ نے اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر حسن کو دیکھا. اس کی نم آنکھیں دیکھ حسن تڑپ ہی تو گیا تھا. وہ فوراً ہی تولیہ صوفے پر اچھالتا اس کے قریب آ کر بیٹھا. کیا ہوا میرا بچہ؟ میری شہزادی کو کسی نے کچھ کہا؟ طبیعت ٹھیک ہے میری بیبی کی؟ حسن اس کا معصوم رویا رویا چہرہ
اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا پریشانی سے ایک کے بعد ایک سوال پوچھنے لگا۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا ہے میری جان کو؟ آپ نے غصے کیے، وہ ہچکی بھرتے روتے ہوئے بولی۔ یہ کب ہوا؟ اس کا اشارہ اس کے غصے کرنے کی طرف تھا۔ آپ نے کل بھی غصے کیے تھے، صبح بھی کیے اور اب بھی کیے، وہ اپنی آنکھیں رگڑتے سو کرتے ہوئے بولی۔ حسن نے گہری سانس لے کر اپنی ننھی پری کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اس کی گود میں آتے ہی عائشہ اپنی بھیگی نگاہیں اٹھا کر حسن کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ حسن نے باری باری اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ آئی ایم سوری میرا بچہ۔ حسن نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اس کے بال سے ہلاتا ہوا آنکھیں موندے بولا۔ عائشہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مضبوط کر گئی، پر حسن کی خاموشی اسے کچھ چبھی تھی۔ عائشہ نے ہلکا سا سر اٹھا کر حسن کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے اسے گود میں بٹھائے بیٹھا تھا۔ ینگ ماسٹر جی، عائشہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے گال پر رکھتے ہوئے کہا۔ اپنی گالوں پر نرم روئی جیسے لمس کو محسوس کرتے حسن نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں کھولی تھیں۔ حسن کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ عائشہ کا دل ڈوب کر اٹھا تھا، ننھا سا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ینگ ماسٹر جی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے گھبراتے ہوئے اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ حسن نے محض ہنکار بھرا، پھر آنکھیں موند گیا۔ عائشہ نے تڑپ کر حسن کو دیکھا، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ینگ ماسٹر جی، بتائیں نا، آپ کو کیا ہوا؟ عائشہ روتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ حسن نے لال ہوتی آنکھیں کھول کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، ٹھیک ہوں میں، بس تھکاوٹ ہے۔ حسن نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ کے سر میں درد تو نہیں ہے نا؟ آپ لیٹیں، میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ وہ اپنا ننھا ہاتھ حسن کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، ٹھیک ہوں، بس سکون چاہیے مجھے تھوڑا۔ حسن اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کی سکون چاہیے والی بات پر عائشہ نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنے امڑ آنے والے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ کیا میں ان کو ڈسٹرب کر رہی ہوں؟ وہ دل میں سوچ کر نم آنکھوں سے حسن کو دیکھی، پھر اس کی گود سے اٹھ کر جانا چاہا۔ حسن اس کے پیٹ پر زور دیے اسے پھر سے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حسن کی بھاری گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ وہ میں نے کہا نا تم سے، مجھے سکون چاہیے بیبی گرل۔ جی، اس لیے جا رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے جانے کی وضاحت دینے لگی۔ میرا سکون تم ہو بیبی گرل، مجھے تم سے سکون ملتا ہے۔ حسن نے اسے بیڈ پر لٹائے اس کے اوپر جھکتا اس کی نازک گردن میں چہرہ چھپائے اپنی بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ عائشہ کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تھوڑی دیر پہلے جن آنکھوں میں خفگی اور آنسو تھے اب وہ پرسکون سے مسکرا رہی تھیں۔ عائشہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حسن کی کمر سہلائی، ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے دوسرا اس کے گھنے بالوں میں پھیرنے لگی۔ حسن اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ اس کی خوشبو سے اور کچھ اس کے نرم گرم لمس سے حسن پر خمار طاری ہونے لگا۔ حسن نے عائشہ کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے حسن کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر پیچھے کیا۔ بیبی گرل، مجھے سکون چاہیے، حسن نے بھاری گمبھیر آواز میں استفسار کیا۔ عائشہ نے کچھ الجھن زدہ ہو کر حسن کو دیکھا۔ دو گی نا مجھے سکون؟ عائشہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا، اپنا انگوٹھا اس کے نرم روئی جیسے پھولے پھولے گالوں پر پھیرتا اس کے لبوں پر چھپتا اس کی خوشبودار سانسیں اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے نازک لبوں پر ظلم ڈھاتا اس کی سانسوں کو انہیل کرتا رہا۔ عائشہ کو اب اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے اچانک اس حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی، اور اب اس کو پیچھے ہٹتا نہ دیکھ عائشہ کا سانس رکنے لگا تھا۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ کا دباؤ حسن کی کمر پر بڑھایا۔ اس کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے حسن نے اس کے نازک لبوں کو آزادی بخشی۔ سانسوں کو آزادی ملتے ہی عائشہ چہرہ موڑ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حسن بھی اپنا بکھرا تنفس بحال کرتا خمار آلود نگاہوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ حسن نے نرمی سے اس کے کندھے سے شرٹ سرکائی اور اس کی نازک سراہی دار گردن پر جھکا۔ اس کی دہکتے لمس پر عائشہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ ینگ ماسٹر، شش۔ حسن نے چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اس کے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے سکون دو گی، اس لیے اب خاموشی سے مجھے میرا سکون لینے دو، اب کچھ مت بولنا، حسن مخمور لہجے میں کہتا ایک بار پھر اس کے ہونٹ پر جھکا تھا۔ عائشہ بھی ساری مزاحمت ترک کرتی اس کے عمل میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ تمہاری حقیقت سامنے آتے ہی وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ کیا عائشہ جانتی ہے کہ تم ایک قاتل ہو؟
ایک سخت آواز حسن کو دور سے سنائی دی۔ وہ جو اس کے نشے میں بہکتا چلا جا رہا تھا، پٹ سے آنکھیں کھولے، اس سے دور ہوتا، اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے اچانک دور ہونے پر عائشہ بھی اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرتی اٹھ بیٹھی۔ ینگ ماسٹر جی، عائشہ نے نرمی سے حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حسن نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر عائشہ کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی سہم سی گئی تھی حسن کی آنکھوں کو دیکھ کر، جن میں خون اترا ہوا تھا۔ پھر جلدی ہی خود کو حوصلہ دیتی حسن کے قریب ہوئی اور نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنا عقیدت بھرا لمس چھوڑتی پیچھے ہوئی۔ بیبی گرل، حسن اس کے نازک مومی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے بولا۔ جی بیبی گرل کی جان، شرارت آنکھوں میں لیے مسکراتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ حسن اس کی بات پر نم آنکھوں سے گہرا مسکرایا، پھر اس کے مومی ہاتھوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے، پھر سے بیڈ پر لیٹا کر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ بیبی گرل، تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ حسن اس کے چہرے پر جھکا، اس کے پھولی روئی جیسے گال کو اپنی انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا۔ حسن کے سوال پر عائشہ گھبرائی تھی۔ اس نے نرمی سے حسن کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی۔ وعدہ کرو عائشہ، میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، کبھی نہیں جاؤں گی۔ عائشہ حسن کی بھوری ہنٹر آئیز میں دیکھتے ہوئے بولی، جن میں اس وقت لال ڈوریں ہلکورے لے رہی تھیں۔ حسن نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا۔ مجھ سے دور کبھی مت جانا، ورنہ میں خود نہیں جانتا میں کیا کر گزروں گا۔ حسن اس کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بولا، میں آپ سے دور کبھی نہیں جا سکتی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ عائشہ حسن کے گال پر اپنے نرم و نازک ہاتھ رکھے بولی۔ حسن نے اس کا نازک ہاتھ اپنی گال سے ہٹا کر اپنے لبوں سے چھو لیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کیا۔ حسن نے بے اختیاری میں اس کے لبوں پر جھکے ہی اپنی شرٹ اتاری۔ ابھی وہ شرٹ دور پھینکتے دوبارہ اس پر جھکتا، اس سے پہلے ہی عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکا تھا۔ حسن نے اس کے یوں دور کرنے پر غصے سے اسے دیکھا، پھر جب نظریں اس کے چہرے کو بھی کھوتے آنسوؤں پر پڑی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ عائشہ روتے ہوئے اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر پٹی بندھی تھی اور خون اب بھی پٹی پر موجود تھا۔ حسن نے عائشہ کی نظریں اپنے بازو پر دیکھ سختی سے آنکھیں مینچ کر کھولیں۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑو اسے، حسن کہتے ساتھ دوبارہ اس پر جھکنے لگا تھا، جب عائشہ نے پھر سے اسے خود سے دور دھکیلا اور اٹھ بیٹھی۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا آپ ٹھیک ہیں، مگر آپ ٹھیک نہیں تھے، آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ عائشہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بیبی گرل، کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سا زخم ہے۔ حسن نے اسے یوں روتا دیکھ تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے اس وقت سکون کی ضرورت تھی، اگر اس کی چھوٹی سی بیگم محترمہ کبھی بچپنا شروع کر دیتی تو کبھی رونا۔ یہ آپ کو چھوٹا سا ہچکی زخم لگ رہا ہے، عائشہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ حسن نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، پھر اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ حسن عائشہ کے لیے بکس، یونیفارم اور بیگ لیے ملک شاہ ولا کی طرف رواں تھا، جب اچانک ہی اس کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ شٹ! حسن نے ایک زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اس کے پیچھے آتی گاڑیاں اب فائرنگ روکے اپنی سپیڈ بھی بڑھا چکے تھے۔ حسن فل سپیڈ میں گاڑی بھگاتا ایک سنسان اور پتلے راستے کی طرف گاڑی موڑ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان گاڑیوں سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ حسن نے فوراً ہی اپنی گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور گاڑی سے اپنا خنجر اور شیشیاں پکڑے نکل کر ایک پرانی فیکٹری نما بلڈنگ کے اندر گھس گیا۔ فیکٹری کا ٹوٹا ہوا ٹین کا دروازہ کھولے وہ اندر بڑھا۔ فیکٹری ڈھیروں پائپوں سے بھری پڑی تھی، ہر جگہ پائپ لگے ہوئے تھے، نیچے میدان تقریباً خالی تھا۔ فیکٹری مکمل اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ حسن پائپوں کی مدد سے چڑھتا ہوا اوپر چھت تک پہنچا۔ ٹین کے دروازے کے ٹھیک اوپر وہ اپنی ٹانگیں فولڈ کیے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز آئی۔ حسن نے ہلکی سی گردن نیچے کر کے دیکھا، جہاں 4 گاڑیوں سے تقریباً 12 بندے ہتھیاروں سے لیس باہر نکلے۔ ہے کہاں گیا؟ ان میں سے ایک غصے سے دھاڑا۔ باس، گاڑی تو یہی ہے، ضرور اندر کہیں چھپا ہوگا۔ ان میں سے 2 گاڑی کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں چل، تم چاروں اس طرف جاؤ اور باقی کے میرے پیچھے آؤ، آج کسی صورت وہ بچنے نہ پائے۔ ایک سانولا سا آدمی چیختے ہوئے بولا، جس کی تائید میں باقی سب سر کو خم دیتے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے لگے۔ یقیناً یہ سانولا آدمی ان کا باس ہوگا۔ حسن اس کی بات پر طنزیہ گہرا مسکرایا۔ وہ سب دروازہ کھولے اندر داخل ہوئے تھے۔ ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا اور کھولتے ساتھ ہی ان سب نے تباہی مچانا شروع کر دیا۔ زور زور سے چیختے ہوئے وہ حسن کا نام پکار رہے تھے۔ حسن نے ایک چھوٹا سا اسموک بامب پوری قوت سے زمین پر پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ سفید دھواں پھیلتا چلا گیا۔
حسن نے ماسک چہرے پر لگایا اور ایک ہی جمپ لگا کر نیچے اترا۔ وہاں کھڑا ہر شخص حواس باختہ ہوتا یہاں وہاں چیختے ہوئے بھاگنے لگا۔ کس گالی کی حرکت ہے یہ؟ سامنے آ گالی! ایک شخص اپنی آنکھیں رگڑتا غصے سے دھاڑا۔ حسن اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا، اپنے بھاری ہاتھ میں خنجر پکڑی اس کی گردن پر رکھا۔ میرے یار نے مجھے یاد کیا، لو میں حاضر ہوں، حسن نے اپنی بھاری گھمبیر آواز میں کہا، اپنی گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھتے اور کسی پہاڑ جیسے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہوئی تھی، ساری اکڑ ایک سیکنڈ میں نکلی تھی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ تیری موت جسے تو نے خود دعوت دی، حسن نے اپنی کرخت آواز میں کہا اور ساتھ ہی اس کی گردن پر خنجر گھما دیا۔ وہ تڑپ کر زمین پر گرا۔ حسن جھک کر اپنا خنجر اس کی قمیض سے صاف کرتا اٹھا اور اس کے اوپر سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ایک کرتے اس نے سبھی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دھواں اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا۔ اب صرف ایک ہی آدمی بچا تھا جو دیکھنے میں ان کا باس معلوم ہوتا تھا۔ حسن ابھی اس کی طرف بڑھتا، اس سے پہلے ہی پیچھے سے ایک آدمی نے اس پر گولی چلائی جو سیدھا اس کے بازو پر لگی۔ حسن نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کر درد کو برداشت کیا اور پیچھے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ حسن کے سرخ آنکھیں دیکھتے ہی اس شخص کے ہاتھ میں گن لرزی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے ابھی دوسری گولی چلاتا، اس سے پہلے ہی حسن نے اپنا خنجر پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا جو اس کی گردن کے آر پار ہوتا اسے ساکت کر گیا۔ حسن نے آگے بڑھ کر خنجر کھینچ کر اس کی گردن سے نکالا اور اس کے دل کے مقام پر گاڑ دیا۔ 2-3 بار اپنا عمل دہرانے کے بعد وہ اٹھا۔ گولی چلنے کی آواز پر وہ سانولا شخص ایک دم چونکا تھا۔ اپنی گن پر ہاتھ مضبوط کیے وہ قدم قدم چلتا اس جانب بڑھنے لگا جہاں سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ ہے بنٹو، راجا، کہاں ہو سب؟ وہ چیختے ہوئے قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنی خاموشی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس خالی فیکٹری میں خاموشی کے علاوہ صرف ٹھنڈی ہوا کی آواز تھی۔ دھواں اب پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ اس شخص نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا جب کسی چیز کے پاؤں سے ٹکرانے پر اس نے نیچے دیکھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی، پھر نظر جہاں تک جاتی وہاں تک اس کے ساتھیوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں۔ اچانک ہی اس کو اپنے قریب سے خوفناک سیٹی کی دھن اور بھاری قدموں کی چھاپ کی آواز سنائی دی۔ سیٹی کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ وہ شخص بری طرح کانپ اٹھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ چاقو ہاتھ میں پکڑے گول گول گھومتے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے بولا۔ سیٹی کی آواز مسلسل آتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے آواز بڑھتی اس شخص کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اگلے ہی لمحے حسن اپنی بھرپور وجاہت سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر ماسک لگائے، بلیک پینٹ شرٹ پہنے، سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، خون آشام نگاہیں لیے، وہ خون میں لت پت خنجر ہاتھ میں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے سامنے پہاڑ کا مت شخص کو دیکھتے ہی اس کے باقی کے رہے سہے ہوش بھی سلب ہو چکے تھے۔ حسن مسلسل سیٹی بجاتے اس کے قریب قدم بڑھا رہا تھا جس پر وہ شخص خوف سے تھر تھر کانپتے قدم پیچھے لے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ جس کو مارنے آئے تھے اسے ہی نہیں جانتا؟ حسن اپنی خنجر پر لگے خون کو نیچے پڑی لاش پر صاف کرتے بولا۔ ہم تو حسن ملک شاہ کو مارنے آئے تھے، تم کون ہو؟ دی بیسٹ، حسن زوردار کہکا لگا کر ہنسا۔ بیسٹ؟ میں تو… اس شخص کے الفاظ نکلنے سے قاصر تھے، زبان کو فکر لگ چکی تھی۔ انڈر ورلڈ کے بیسٹ کو کون نہیں جانتا تھا بھلا؟ اس کے سامنے آنا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا، بلکہ صرف موت کہنا غلط ہوگا۔ سامنے کھڑا شخص تو موت کو بھی کپ کپانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ حسن کہا لگاتے ہنستا ہی چلا جا رہا تھا، مگر یہ کہا بے حد خوفناک تھا۔ اس خاموش سنسان فیکٹری میں اس کا خوفناک کہا کسی بھی معصوم دل کو چٹکیوں میں ساکت کر سکتا تھا۔ حسن نے ایک جھٹکے سے اپنا ماسک ہٹا کر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھیں۔ حسن ملک شاہ؟ ٹھیک پہچانا، میر حسن ملک شاہ، دی بیسٹ، یور ڈیتھ۔ حسن اپنا چمکتا خنجر ہاتھ میں گھماتا اس کے قریب آیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا تم بیسٹ ہو، خدا را معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا گڑ گڑانے لگا۔ نہ، یہ کیا بات ہوئی یار، تم مجھے مارنے آئے تھے، چلو شاباش، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، مجھ پر حملہ کرو اور مجھے مار دو، یا پھر پر یاد رکھنا صرف ایک موقع، گن کا استعمال کرو،
کیونکہ تم جیسی ہستی میرا جسم کاٹنے کی سکت نہیں رکھتی۔ حسن اپنے قدموں میں گری گن اس کی طرف لات مار کر کھسکاتے ہوئے بولا۔ پیارے ریڈرز، ناول جانے حسن آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے؟ اسٹوری اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ اگر بورنگ لگ رہی ہے تو کامنٹ کریں ذرا، پھر میں بھی 2-3 دھماکے کروں ناول میں تاکہ آپ سب کی بوریت بھی ختم ہو جائے۔ اگر تو اسٹوری اچھی جا رہی ہے تو پلیز لازمی ویڈیو پر کامنٹ کیا کریں، بالکل فری ہے، لائک بھی کر دیا کریں، اتنا تو آپ سب کر ہی سکتے ہیں میرے لیے۔ ایپیسوڈ آج کی لانگ رکھی ہے، پچھلی بھی لانگ تھی لیکن وائس اوور کی وجہ سے لینتھ شارٹ ہو جاتی ہے، تو آج کے ایپیسوڈ کا ٹارگٹ رکھتے ہیں 200 لائکس اور 100 کمنٹس کا، بالکل بھی زیادہ نہیں ہے یار، آپ سب آرام سے پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب اپنی رائٹر کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ یہ چلے میرے لیے نہ صحیح اپنے پیارے ہیرو میر حسن ملک شاہ کے لیے ایک کامنٹ اور ایک لائک کر دیں، اب پتہ چلے گا کس کو پیار ہے اپنے پیارے ہیرو سے۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی سٹوری کو۔ اس شخص نے ڈرتے ڈرتے گن اٹھائی۔ حسن اس کے سامنے اپنا پہاڑ جیسا وجود لیے کھڑا تھا، بازو پر گولی لگنے سے بازو کا کچھ حصہ پھٹا ہوا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ اس شخص نے کپکپاتے ہاتھوں سے گن تھامی اور ٹریگر پر انگلی رکھے حسن کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے خوف اس پر اس قدر حاوی ہوا کہ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر زمین پر گری، وہ کپکپاتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ حسن کے ہلکے گلابی لبوں کو چھو گئی۔ کس کے کہنے پر کیا یہ سب؟ حسن کی رخت آواز فیکٹری میں گونجی۔ کوئی ان نون نمبر تھا، میں نہیں جانتا، قسم لے لو، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ حسن نے پیشانی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ نام بتاؤ اس کا، نمبر، اور کس طرح تم نے اس سے رابطہ کیا، سب بتاؤ۔ سر میں کچھ نہیں جانتا، اس نے فون پر ہی کام دیا، اس نے کہا تھا کام ہونے کے بعد رقم دے گا، نمبر یہ ہے نمبر۔ وہ روتے ہوئے جلدی سے موبائل نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ حسن نے وہ نمبر اپنے موبائل پر لکھا اور زور سے موبائل زمین پر مارا جو گرتے ہی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ شکر کرو تمہاری موت آسان ہے، مجھے ضروری کام نہ ہوتا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیتا، حسن کہتے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس کے دل کے مقام پر خنجر گاڑ گیا۔ ایک بار پھر پوری فیکٹری میں دل دہلا دینے والی چیخیں گونجنے لگیں۔ دوسرے ہی پل اس کا منہ کھولے، گن اس کے منہ میں رکھے، وہ ٹریگر پر انگلی دبا چکا تھا۔ صرف 12 آدمی لے کر تم بیسٹ کا مقابلہ کرنے چلے آئے، تم نے میری توہین کی ہے، وہ سرخ آنکھوں سے کہتا۔ ایک جھٹکے سے اس کے دل سے خنجر نکال گیا۔ خنجر کو اس کے کپڑوں پر صاف کرنے کے بعد سب لاشوں کو ایک جگہ ڈھیر کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ ان کی دعائیں مغفرت کرنے کے بعد وہ ایک فون کال پر ان کا جنازہ کرنے کا کہتا فیکٹری سے نکلتا چلا گیا۔ تو جی ہوتی ہے آج کے ایپیسوڈ یہیں پر ختم۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کافی پسند آئی ہوگی، اور جی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے، اسٹوری آگے بڑھ رہی ہے، آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو ضرور اپنا ریویو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ لوگ ضرور اپنا ریویو شیئر کیا کریں، اور یار ٹارگیٹ کمپلیٹ کر دینا، کوئی اتنا بڑا میں نے نہیں آپ لوگوں کو دیا، چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے، پلیز اسے کمپلیٹ کر دینا، نہیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہوتی ہے اس کی شارٹ لینتھ رکھوں گی، میں ابھی سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے ریڈرز، اللہ حافظ۔